جی وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی ممبر اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے گا تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وجود ہی آئین سے ختم کر دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر میں لیٹ سپوز کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ الیکٹ ہو گیا, اگر وہ غلط پالیسی لگائے, اگر وہ کہے کہ جی کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کہے کہ جی اس ملک میں مجھے آدھے لوگوں کو مار دینا چاہیے, وہ اعلان کر دے کہ آدھی آبادی کو مار دیں تو, اور اس کو وہ بل لے کر آ جائے, اور میں اس کو ووٹ اس لیے سے خلاف نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے ووٹ کیا تو جی میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کون سی تشریح ہے؟ ووٹ کاؤنٹ سے آپ روک ہی نہیں سکتے. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور آئین میں جو چیز لکھی ہے اس کو نہ کوئی کورٹ بدل سکتی ہے, نہ کوئی جج بدل سکتا ہے, نہ کوئی سیاستدان بدل سکتا ہے, نہ کوئی اور ادارہ بدل سکتا ہے. تو یہ ایک چیز کہ آپ, اس کا مطلب کہ آپ ایک ڈکٹیٹر بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے 5 سال تک آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. کیوں ہلا نہیں سکتے؟ کہ وہ اس کی جو مرضی ہے وہ کرے گا. یہ ڈیموکریٹک معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کے وہ ججمنٹ دی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر میں چیف منسٹر کے لیے چیف منسٹر کو ووٹ نہیں دیتا, اگر کوئی ایم این اے پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیتا, تو وہ ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے کہ اس نے اسپیکر کو لکھنا ہے, اسپیکر نے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے, پھر اگر کورٹوں تک بات جاتی ہے تو جائے گی, لیکن ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا. اور دنیا کا کوئی مجھے ایک, آپ برطانیہ کا مثال لے لیں, آپ امریکہ کا مثال لے لیں, یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ جی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ اس عمران نیازی کی محبت میں جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی. 63A کی جو اصل روح ہے اس کو اسی روح میں سمجھا جائے, پڑھا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین اگر پارلیمنٹرین نے بنانا ہے تو کوئی بھی جج یا کوئی بھی جوڈیشری کا کوئی بھی شخص وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ اختیار نہیں ہے. جو لوگ کچھ آ کے آج کل وکلا جو ہے پی ٹی آئی کے آ کے یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ضرور ہے, لیکن آئین کو توڑنا اور اس کو موڑنا یا آئین کو تبدیل کرنا عدالتوں کا وہ کام نہیں ہے. وہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹرین کا کام ہے کہ وہی قانون بنا سکتے ہیں. قانون کو توڑ کوئی بھی پاکستان میں نہیں سکتا, اور قانون بنانے کا اختیار واحد صرف پارلیمنٹ کو ہے, اور کسی شخص کو, کسی ادارے کو وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان میں رول آف لا کو قائم کیا جائے, چند لوگوں کی ذاتی خواہشات کی بنا پر قانون کو بلڈوز نہ کیا جائے. اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے الگ قانون. جو قانون ہونا چاہیے وہ سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے, اور قانون کی پاسداری ہر پاکستانی کا فرض ہے. اسی طریقے سے ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, اور ہم پاکستان کو اپنے رول آف لا میں لے کر آ سکتے ہیں. یہ بتائیے جو آپ نے ابھی پہلے حصے پہ سوال ہے, دوسرے حصے پہ تو آپ نے عمران نامہ پڑھ کے سنا دیا ہے. پہلے حصے کا سوال ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, اگر اتنی اچھی ہے تو مولانا فضل الرحمان راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے یہ اسمبلی اس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کر سکے, کیونکہ یہ مینڈیٹ نہیں رکھتی ہے. لیکن بات سنو, مولانا صاحب ایک معزز سیاستدان ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور ہر سیاستدان کی رائے کا احترام ہم سب کی رائے کا کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی رائے کا احترام کرتے ہیں. اور مولانا صاحب نے منع نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا ایک ڈرافٹ دوں گا. تو ظاہر ہے جب ڈرافٹ پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس وقت وہاں جو موجود ہوں گے پارلیمنٹیرینز وہ آپس میں ڈرافٹ ایکسچینج کریں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ متفقہ طور پر کوئی قانون لایا جائے. اچھا یہ بتا دیں کہ جسٹس ابھی تک جو تاثر میں پی ٹی آئی اور اس کے جو سپورٹر ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف مقامات پہ یا ٹی وی شوز میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جناب منصور علی خان سے خوف ہے.